نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محترم، ہمیشہ سے اہل اسلام اہل محبت کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ خاص طور پر محرم شریف کے ان ایام کے اندر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جملہ رفقا جنہوں نے میدان کربلا کے اندر دین اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور جنہوں نے تکالیف برداشت کی، ان کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کرنے کے لیے، نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے. اسی جذبے کے پیش نظر آج کی اس محفل کا انعقاد کیا گیا اور محبت اہل بیت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت اور کیا علامت ہو سکتی ہے کہ موجودہ حالات جبکہ ہر طرف کرونا کی تباہ کاریاں ہیں، ان حالات میں بھی آپ حضرات یہاں اس محفل کے اندر تشریف فرما ہیں، تو یہ محبت اہل بیت کا ایک بڑا واضح اور بین ثبوت ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر سلامت رکھے. ماشاءاللہ آپ حضرات نے نظم میں اور نثر کے اندر آج کی اس محفل کی مناسبت سے بہت کچھ سنا. ہمارے فاضل دوست مولانا وقار الاسلام صاحب ماشاءاللہ آج پہلے دن ان کی زیارت ہوئی، ملاقات ہوئی، انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا خطاب فرمایا اور ہمارے برخوردار سہروردی صاحب اور ہمارے یہ صابری صاحب بزرگ انہوں نے نظم کے اندر آج کی اس محفل کی مناسبت سے کلام پیش کیا. میرے پاس جو ٹائم ہے، میں ویسے تو ہمیشہ ہی آپ کو بتاتا ہوں کہ تقریر وغیرہ تو مجھے کوئی کرنی نہیں آتی ہے، تو ویسے بھی میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بچ ہی جاؤں. بہرحال آج جتنا ٹائم ابھی ہے، کیونکہ مغرب سے پہلے باقی بھی کچھ پروگرام ختم وغیرہ دعا وغیرہ کا، تو جو ہمارے فاضل دوست انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے، میں صرف ایک حدیث پاک آج کی اس محفل کی مناسبت سے اور اسی کے ضمن میں ایک دو باتیں آ جائیں گی اور کوشش کروں گا کہ ٹائم کے اوپر یہ سارا پروگرام اس کو وائنڈ اپ کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، یہ اصل میں مسجد نبوی شریف سے کچھ فاصلے پہ مدینہ شریف کے کسی دور محلے کے اندر ان کا گھر تھا. اپنے محلے کی مسجد کے اندر ہی یہ نماز وغیرہ پڑھتے تھے. کبھی کبھی مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوتے، حضور کی زیارت کرتے. فرماتے ہیں ایک دن میری والدہ نے مجھے کہا کہ کتنے دن ہو گئے تو نہیں گیا حضور کی بارگاہ میں. انہوں نے کہا کہ اتنے دن ہو گئے.
والدہ ناراض ہوئی کہ تم اتنے دن حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے. انہوں نے کہا چلو اچھا، آج میں جاتا ہوں، مغرب کی نماز مسجد نبی شریف میں پڑھوں گا حضور کے پیچھے، اور اے میری امی جان، میں اپنی اور آپ کی بخشش کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں گا. حضور کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے آقا، میرے لیے اور میری والدہ کی بخشش کے لیے دعا کیجیے. والدہ نے کہا بہت اچھا، حضور دعا فرمائیں گے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. حضور کی دعا تو کیا شان ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی دعا کی شان بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. اجابت کا معنی ہوتا ہے قبولیت. حضور دعا کرتے ہیں تو قبولیت آگے آ کے حضور کی دعا کو گلے سے لگا لیتی ہے. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد. حضور کی دعا اگر یہ موضوع انسان شروع کرے نا، احادیث مبارکہ میں اتنی حدیثیں ہیں کہ اس موضوع کو ہی سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے. میں ایک صرف حدیث پاک پیش کرتا ہوں اور پھر بس یہ حدیث پاک جو میں نے شروع کی ہے اس کو مکمل کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ مشرکہ تھی، میں ان کو تبلیغ کرتا لیکن وہ مانتی نہیں تھی. میں نے ایک دن ان کو اپنے معمول کے مطابق خیر خواہی کے طور پر اسلام کی دعوت دی. فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نامناسب کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا. اب کیا کروں، ایک طرف ماں ہے، کچھ کر بھی نہیں سکتا، ایک طرف عقیدت اور ایمان کا مسئلہ ہے. فرماتے ہیں مجھے بہت دکھ ہوا، میں روتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ حضور میری والدہ وہ مشرکہ ہے، میں اس کی دعوت دیتا ہوں اسلام کی، قبول نہیں کرتی، لیکن آج تو عادی ہو گئی. آج اس نے آپ کے متعلق ایسا نامناسب کلمہ کہا ہے کہ میں برداشت بھی نہیں کر سکتا، دکھ بھی ہے، کچھ کر بھی نہیں سکتا. گویا فرمایا ہوگا ابو ہریرہ کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا حضور دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میری والدہ کو ہدایت دے دے. ابھی تو تبلیغ کر کے آئے ہیں لیکن جانتے ہیں وہ میری تبلیغ تھی. اب یہ حضور کے ہاتھ اٹھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا. حضور دعا فرما دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، یا رب ذوالجلال ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے ہی حضور نے دعا کی تو پھر میں ٹھہرا نہیں، خوشی خوشی میں بھاگا. گویا حضرت ابو ہریرہ دیکھتے ہیں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں کہ حضور کی دعا پہلے پہنچتی ہے. فرماتے ہیں میں جب دوڑتا ہوا گھر پہنچا، دروازے پہ پہنچا تو خلاف معمول دروازہ اندر سے بند تھا. فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے بھی میری قدموں کے آہٹ سے محسوس کر لیا کہ میں آیا ہوں. ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا، قدموں کی آہٹ سے بھی پہچان لیتی ہے کہ میرا بیٹا آیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے اندر سے پکار کے کہا ابو ہریرہ ادھر ہی ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. فرماتے ہیں میں نے سنا
کہ پانی کے گرنے کی آواز آ رہی جیسے میری والدہ غسل کر رہی. فرماتے ہیں میری والدہ نے غسل کیا, جلدی جلدی کپڑے پہنے, اتنی جلدی کی کہ دوپٹہ اوڑھنا بھی وہ بھول گئی, دوپٹہ بھی نہیں اوڑھا, آ کے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کے کہتی ہیں اے ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ابھی تو تبلیغ کی تھی تو آگے سے معاذ اللہ نامناسب کلمہ کہا تھا, اب کیا ہو گیا, اب کہیں سے تقدیر کا تیر چھوٹا ہے اور نشانے میں بیٹھ گیا ہے, کلمہ پڑھ رہی ہیں. حضرت ابو ہریرہ دروازے سے اندر نہیں جاتے, دروازے پہ کھڑے کھڑے ہی سنا کلمہ, وہیں سے پھر واپس پھر حضور کی بارگاہ میں. فرماتے ہیں میں پھر حضور کی بارگاہ میں آیا اور میں پھر رو رہا تھا. پہلے بھی رو رہا تھا, روتا ہوا آیا تھا, اب بھی روتا ہوا آیا ہوں, لیکن پہلے رونا تھا غم کی وجہ سے, دکھ کی وجہ سے, اب رو رہا تھا انا اب کی بالفرح, اب میں خوشی سے رو رہا تھا. عرض کیا حضور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کو ہدایت دے دی. تو حضور کی دعا تو تقدیر کا ایک تیر ہے جو چلتا ہے اور تیر بے ہدف ہوتا ہے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں آیا, مغرب کی نماز پڑھی تو پیچھے بیٹھ گیا کہ ابھی حضور فارغ ہوں گے تو میں اپنا مدعا کروں گا. اب عموماً حضور فرض نماز مسجد میں ادا فرماتے تھے اور نوافل وغیرہ اپنے حجرہ مبارکہ میں ادا فرمایا کرتے تھے, لیکن کبھی کبھی مسجد میں بھی حضور نوافل ادا فرماتے تھے. فرماتے ہیں حضور نے مغرب کی نماز کے بعد جو نفل پڑھنے شروع کیے تو عشاء تک حضور نفل ہی پڑھتے. عشاء کی اذان ہوئی, حضور نے نماز پڑھائی, نماز پڑھا کے حضور اپنے گھر کی طرف اپنے حجرہ مبارکہ کی طرف چلے تو میں پیچھے پیچھے ہو گیا کہ اگر موقع مل گیا تو متعارض کر دوں گا, نہ موقع ملا تو پھر آ جاؤں گا. فرماتے ہیں حضور جا رہے ہیں, اچانک کیونکہ اندھیرا تھا, اچانک حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرمایا اے میرے پیچھے آنے والے آنتا حذیفہ تھا ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک, تو میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی بخشے اور تیری ماں کو بھی بخشے. عرض کیا حضور بس یہی مقصد تھا, اسی مقصد کے لیے میں آ رہا تھا. اب مقصد پورا ہو گیا, لیکن فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے یوں کندھے پہ بڑے پیار سے ہاتھ رکھا اور اپنے حجرہ مبارکہ میں لے گئے. حجرہ مبارکہ میں لے جا کے حضور نے فرمایا کہ اے حذیفہ آج ایک فرشتہ میرے پاس آیا ہے, اور وہ فرشتہ پہلے کبھی نہیں زمین پہ آیا. آج اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب ذوالجلال میں آسمانوں پہ رہ کے تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہوں. آج مجھے اجازت ہو تو میں مدینہ شریف حاضر ہو کے تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اجازت دی, وہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتے جا اور میرے محبوب کو ایک خوشخبری بھی سنانا. اے حذیفہ, وہ فرشتہ جو ہے وہ مجھے خوشخبری سناتا ہے. جو بشرنی بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. وہ فرشتہ مجھے خوشخبری سناتا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور میرے نواسے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار. تو یہ وہ ہیں جنتی جوانوں کے سردار, اور جنتی جوانوں کے سردار صرف ایسے نہیں بن گئے. اب دیکھیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ سکتے تھے کہ نواسہ رسول تو میں ہوں, لوگ ہاتھ بھی چومتے ہیں,
نذرانے بھی پیش کرتے ہیں، اب مجھے عبادت، ریاضت، مجاہدہ اور یہ اس طرح جان کا نذرانہ پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بلند مقام دیا ہے اتنی ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ مجھے متقی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، خوف خدا بندی ہونا چاہیے، اور دین کے لیے اگر ضرورت پڑے تو سر کا نذرانہ پیش کرے تو وہ بھی پیش کر دوں۔ اب دیکھیں آج وہ دور آ گیا ہے کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ جس طرح مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ ایک صاحب وہ یزید کو کیا کچھ اس کا لقب دے کے اس کو امیر المومنین اور فلاں فلاں فلاں۔ میں آپ کو بتاؤں آج ہی غالباً میں نے بھی وہ سنا ہے، اور یہ وہ شخص ہے کہ اس کا باپ بھی اسی طرح تھا۔ یہ ملتان کے اندر ایک علاقہ ہے ککڑ ہٹا، اس کو مولوی سعید ککڑ ہٹی کہتے تھے، اور بڑا بے ادب اور زبان دراز قسم کا تھا، اور لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اب جب وہ اس کا باپ فوت ہوا تو میں نے خود تو نہیں گیا، لیکن ایک بڑے سکا عالم دین اہل سنت کے ان کی زبانی میں نے سنا کہ ان کو یہ معلوم ہوا کہ وہ جو ہے اس کا یعنی شکل بگڑ گئی ہے مرنے کے بعد۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے چاہ کے ہم خود جا کے اس بات کی تحقیق کریں۔ تو کہتے ہیں آگے گئے تو آگے پولیس کی گارڈ کھڑی ہے اور رستہ بند ہے، نہیں ادھر آگے نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو کچھ نہیں کریں گے، ہم تو صرف اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے آئے۔ پولیس والوں نے کہا جو آپ نے سنا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں آرڈر ہے کہ کوئی آدمی آگے نہ جانے دیں۔ اب دیکھیں اس کی مرنے کے بعد شکل بگڑ گئی ہے، لیکن بیٹے کو پھر بھی عبرت حاصل نہیں ہو رہی، اور بیٹا پھر وہی کچھ کہہ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں سب کچھ کہتے رہے، ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نظریہ وہ ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا نظریہ اور عقیدہ تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے قرآن پاک کو صرف اپنی عقل سے نہیں سمجھا، بلکہ قرآن پاک کو احادیث مبارکہ حضور کے ارشادات کی روشنی میں سمجھا، جو حضور نے تشریح فرمائی اس کو سمجھا۔ اور تابعین نے قرآن و حدیث کو صرف اپنی عقل سے نہیں بلکہ صحابہ اکرام کے ارشادات کی روشنی میں سمجھا ہے کہ صحابہ اکرام نے اس چیز کا کیا مفہوم سمجھا ہے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ اکرام نے جو نقطہ نظر اختیار کیا وہی آج تک جو اس نقطہ نظر پہ ہیں ان کو کہا جاتا ہے اہل سنت و جماعت۔ اور اس سے آگے دائیں بائیں مختلف فرقے نکلتے رہے اور یہ نکلتے رہے گے قیامت تک، لیکن عافیت اسی میں ہے کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور جمہور امت کا تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین، جو ان کا نقطہ نظر ہے اسی کے اوپر انسان قائم رہے، اور اسی کے اندر عافیت ہے اور اسی میں بخشش اور نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔